تو جو آپ نیگوسیشن میں آئے ہیں تو اس سے کوئی آپ کو واٹ فیلنگ آر یو گیٹنگ؟ دیکھیں نسیم صاحبہ، ہم لوگوں کا ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی بڑی کلیئرلی ہماری جو کل بھی ہمارا جو بیانیہ تھا اور جو اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں سائڈز نے اپنی باتیں کی ہیں معذرت، اور ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگ نہیں رہے، یہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ایکویٹیبل پروپورشن پہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ آئین اور قانون کی بالادستی. That's it. آپ کی ڈیمانڈز بہت کلیئر ہیں، اس میں تو کوئی مطلب یہ کوئی دے نیڈ نو انٹرپریٹیشن اور انٹروڈکشن، لیکن پروسیس میں آئے ہیں کیونکہ اس بات چیت سے ہٹ کر کے ہر چیز ٹرائی ہوئی ہے. آپ نے فائنل کال کی بھی بات ہوئی، ڈیمونسٹریشنز بھی ہوئیں، ایک ریزسٹنس بھی ہوئی، الیکشن بھی ہوا، الیکشن میں آپ کو بہت انپریسیڈنٹڈ ٹرن آؤٹ بھی، سب کچھ. لیکن ظاہر ہے کچھ چیز تو ہے نا جو کہ سب چیزوں کو رکاوٹ ڈالے ہوئے، جو اس وقت پاور پلے ہے. اس کانٹیکس میں ہم نیگوسیشنز میں بیٹھ گئے ہیں، تو میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ نیگوسیشنز میں بیٹھ کے ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نیگوسیشن میں کہ یہ ڈیمانڈ ہے فل سٹاپ، بات چیت کر رہے ہیں. تو جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بات آگے بڑھے گی؟ امید ہے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، ہماری ساری نیگوشیٹنگ ٹیم. انہوں نے کہا جی میں ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر جو میرے ساتھ کچھ ہوا میں معاف کرتا ہوں. ٹھیک، میرے ساتھ ایک شخص ہے، ان کا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین خان گنڈاپور صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا کل، وہ اور میں گاڑی میں بھی ساتھ تھے. اچھا، جس دن ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ان گاڑیوں پہ ہوئی، بشرا بی بھی ساتھ تھیں. کنہوں نے کی؟ تو یہ جب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ آ کے بیٹھ کے کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ نیگوسیشنز کرنی ہے، اور انہوں نے خود نیگوشیٹنگ ٹیم بنائی ہے. ٹھیک، اور انسٹرکشنز دی. ٹھیک، اور نیگوسیشن کا مطلب آپ کو پتا ہے، ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ جی ڈیمانڈ یہ لیں اور حکومت کا ڈیمانڈ ہم یہ دے رہے ہیں، آپ پروسیس ہوتا ہے. تو پروسیس ہوتا ہے نا. تو اس پروسیس میں اب آپ کو ایک تسلی سے اب آپ چل رہے ہیں. ہم لوگ دیکھیں جی، ہم نے کل یہ بھی بات کی ہے کہ ہمارے کے پی کے ڈیوز ہیں تقریباً 1500 ارب روپے جو ہے وہ مرکز نے دینے ہیں. فاٹا کی بات ہوتی ہے، فاٹا میں دہشت گرد، ایکس فاٹا کے علاقے میں دہشت گردی کی بات ہوتی ہے. آپ چلیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی فگر دیتا ہوں، آپ کو خود معلوم ہے، اپنے آپ پروڈیوسر کو کہیں آپ کو بتائیں پچھلے 2 سال میں کتنے نوجوانوں نے پاکستان چھوڑا ہے. 20 لاکھ. 20 لاکھ کو آپ ضرب دیں 20 لاکھ، 15 سے 20 لاکھ روپے فی کس جو اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. کبھی اللیگلی جا رہے ہیں تو کسی انہوں نے ایجنٹ کو دی ہوں گے، لیگلی جا رہے ہیں تو اپنی باقی فیسیں بھری ہوں گی. وہ تو آپ کہنا ملک کے حالات بہتر تو کریں. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا اماؤنٹ بنتی ہے؟ یہ تقریباً آپ کی بنتی ہے 14 ارب ڈالر. تو 2 سال میں آپ کا 14 ارب ڈالر ملک سے باہر گیا ہے، اور آپ ہیٹ ان ہینڈ ٹوپی لیے ہوئے آپ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں 1.5 ارب روپے دے دیں، 1.5 ارب ڈالر دے دیں. لیکن عمر اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک کے بہت سنگین معاملات ہیں، بڑی دیر سے ہیں معاملات، کبھی بہتر ہوتے ہیں کبھی بدتر. اصل میں تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ حالات ایسے بنے کہ ایکچولی سیاستدان فوکس کریں اس معاملے پہ جو کہ سب سے اہم معاملہ ہے، وہ پیپل آف پاکستان. اور یہ نہیں تو میں پروسیس پہ آنا چاہتی ہوں کہ لوگ سن رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ امید چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آگے بات کیسے بڑھے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ اس پروسیس میں تسلی سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ہوپ فل کہ دو چیزیں ہیں. ایک میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا ریسپیکٹفلی، اور پھر اس پروسیس پہ آتے ہیں کہ آپ نے کہا جی کہ یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا. نہیں، جس وقت تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، میں فیکٹس اینڈ فگرز کا شخص ہوں، فائنینس کا آدمی ہوں، 6% گروتھ ریٹ تھی. پی ڈی ایم 1 حکومت آئی، اس اگلے سال اس کے نیگیٹو گروتھ ریٹ، اور وہی نیگیٹو گروتھ ریٹ اس وقت جاری ہے. چیئرمین ایف پی آر کو میں نے کنفرنٹ کیا، میں نے کہا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اس نے کہا 0. اس کا یہی مطلب ہے کہ گاڑی میں سے آپ انجن نکال دیں اور کہیں جی کہ گاڑی نے چلنا ہے. کیسے چلے گا بھائی؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 0 ہے، نہیں چلے گی گاڑی. نمبر 1. ابھی آتے ہیں ہم لوگ، دیکھیں جی ہم لوگ آپٹمسٹ ہیں، ہم لوگ جو تشدد برداشت کیا، سارا کچھ کیا، ہم لوگ اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں. میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی، ہماری ساری پارٹی، ورنہ کون یہ مصیبتیں سہتا ہے؟
یہ آپ ماریں کھاتے ہیں، ہمارے ورکرز کھاتے ہیں، ان کے گھروں میں خواتین کو بالوں سے گھسیٹا جاتا ہے. کس لیے کرتے ہیں؟ ملک کی خاطر ہم لوگ سے. تو آپ کہہ رہے ہیں اسی کی خاطر آپ اس پروسیس. عمر یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے کوئی ایک ٹریک 2 چل رہا ہے، بشرا بی بی از انوالوڈ ان نیگوسیشنز، اور یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی گارنٹی دیں کہ عمران خان صاحب جائیں، اگر ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے تو وہ ذرا بات چیت وہ جو سیٹ اپ ہے اس کے خلاف زیادہ نہیں کریں گے. یہ وہ تو آپ بتائیں جو فیکٹس ہیں ناظرین. بالکل ایسی بات نہیں ہے، اس کو میں بڑی شدت سے رد کرتا ہوں. پارٹی میں ایک ہی پارٹی سٹرکچر ہے، ایک ہی کمیٹی جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے، اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے. کوئی رول نہیں کسی پارٹی میں، اور کسی کا رول ہے ہی نہیں. جتنے ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نومینیٹ کیا، ہماری خود میٹنگ ہوئی اور خود امپاور کیا. ٹھیک. اچھا، اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو ججز کا وہ تھا کہ کمیشن بنے 3 سینئر موسٹ ججز، تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے اگر ادھر بات جائے کہ بھئی ججز یہی ہوں اور ہوں، یا سامنے آنے چاہیے نا جی. ہمیں تو یعنی کیا پروسیس ہم تو چاہتے ہیں جی کہ جوڈیشری کے سینئر موسٹ ججز ہونے چاہیے، جو بھی ہوں گے ہم لوگ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نام تو سامنے آئیں، اس پروسیس کی طرف ہم لوگ جائیں. اچھا، یہ جو بڑی خوش آئند بات تھی وہ یہ کہ جی 2 دن 4 دن کی نہیں، اس دفعہ کہا کہ جی ہم جنوری پورے 31 تک کریں گے اس کو. تو یہ 31 is not the dead line, depends on how the process goes. No, 31 is the deadline. 31 ہم نے کٹ آف کیا ہو کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہونا چاہیے ایک پروسیس میں. جو پہلی ملاقات میں ہوا، دوسرے میں ہم نے کیا، وے فارورڈ کیا. ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم نے فیڈ بیک لینا ہے، اس کے بعد چیزیں ڈیمانڈز اتنی سمپل ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. فنڈامنٹل ہے، سمپل ہے، اس لیے وہ رکھیں. ظاہر ہے وہ تو اگر اتنا ہی سمپل ہوتا تو بات اتنی آگے نہ ہوتی. آبویسلی ایک دوسری سائیڈ اور ایک آپ کی سائیڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے جو بیٹھی ہے ٹیم، ایک تو جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا، ان کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ان کی جو باتیں باہر آتی ہیں وہ بڑی پازیٹیو اور ایک اپروچ. دیکھیں جی، میں نے کل کا اجلاس اٹینڈ کیا تھا، اور ہماری ٹیم کی طرف سے ہم نے جو باتیں کی تھیں کل، کیونکہ پہلی بار میں نے اور علی امین خان صاحب نے اور ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اٹینڈ کیا تھا، تو زیادہ باتیں ہم نے کی تھیں. باقی ہمارے ٹیم ممبرز کیونکہ پہلے بول چکے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ اس بار بات کریں، لیڈ کریں. ہم نے جو بات کی انہوں نے ہماری بات سنی، اور دوسری سائڈ سے چند ساتھیوں نے اپنی انپٹ دی. تو ایک مثبت پیرائے میں، مطلب ایک بات جو ہے وہ انہوں نے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنی، کسی نے ٹوکا نہیں. تو لہٰذا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بات سن رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. رزلٹ کیا آتا ہے اگلی میٹنگ میں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیا ہمیں ایکسس ملتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے انفیٹڈ؟ ہم لوگ جو ڈیمانڈ سامنے، یا ہماری جو شرائط ہیں، یا جو ڈیمانڈز وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے آتی ہیں، گورنمنٹ اس کو کیا ریسپریکیٹ کرتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو 2 ہفتے تقریباً ہو گئے نا، ہم نے اپنی چیزیں رکھ دی ہیں. ابھی اٹس ٹائم فار ایکشن فرام دی